کئی طریقہ کار ہے ہماری ریزرویشنز تو اپنی جگہ تھی، لیکن اینی عدالت نے جو مناسب سمجھا ہم نے اس پہ عمل کیا. آج ڈسپائٹ آل ریزرویشن پیش ہوں گے، لیکن امید ہے انشاءاللہ آج ہیئرنگ کنکلوڈ ہو جائے گی، اور ہیئرنگ کنکلوڈ ہونے کے ساتھ یہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے گی جو سسپینڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا ہی وقت باقی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ لوگ پہلے بھی بہت پر اعتماد تھے کہ خان صاحب رہائی گے پچھلے ایک ہفتے سے، لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب رہانے تو آج پھر ملتوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ملتوی نہیں ہوگا، کیونکہ عدالت نے جو ان کو ٹائم دینا تھا وہ دے چکے، اور عدالت آلریڈی آرڈر کر چکی ہے کہ اگر کوئی نہ بھی پیش ہوا تو پھر بھی عدالت حکم صادر فرمائے گی، کیونکہ عدالت ہی محافظ ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا، اور ہمیں پورا کبھی یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج عدالت اس پہ فیصلہ کرے. یہ تھوڑا سا بتائیے کہ خان صاحب کو اگر ضمانت ملتی ہے تو کیا ان کی رہائی ممکن ہے؟ کسی اور دیکھو کیس میں انشاءاللہ تعالیٰ رہائی ممکن ہے آج. اس کی ریزن یہی ہے کہ ایز وی اسپیک ایز کسی اور کیس میں گرفتاری کی آئین کے آرٹیکل 10 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو اریسٹ کرے تو ود ان 24 آورس اس کو آپ نے گراؤنڈز آپ اریسٹ بھی بتانے ہیں، اور آپ نے ان کو ریزنز دینی ہے، اور آپ نے اس کو اریسٹ کر کے شو کرنا ہے. ایز وی اسپیک خان صاحب کو کسی وہ جو کیس ہے اس میں اریسٹ نہیں ہوا. ہمیں امید ہے اس لیے کہ انشاءاللہ آج خان صاحب کو ضمانت بھی مل جائے گا، آج اس کی رہائی بھی ہوگی، اکٹھے انشاءاللہ تعالیٰ اٹک جائیں گے. 26-25 کیسز میں ان کی جو ضمانت خارج ہو چکی ہے کہ دیکھو ضمانت خارج ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں اریسٹ ہوئے، اریسٹ شو کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بھی ہم درخواست کر چکے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ایک کیس میں آپ کی ضمانت اگر خارج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے کیسز میں آپ کی جو پری اریسٹ بیل ہے وہ ختم ہو جائے. دیکھیں ہمارے خلاف 150 کیسز تھے، ہم 350 مرتبہ پیش ہوئے ہیں سر، مور دین انف. جو کوئٹہ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر وہ ہاں الحمدللہ وہ کوئٹہ کا جو کیس ہے وہ ڈسچارج ہو گیا. دیکھیں نا ہمارے خلاف سارے کیسز ایسے بنائے تھے منسوخ کر دیے. ایف آئی آر وہ بیسیکلی ایف آئی آر کی منسوخی نہیں ہوتی، ایف آئی آر انٹیکٹ رہتا ہے، پر اس میں سے ایکیوزڈ کا نام نکالا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کیس نہیں ہے ٹو ہیز ایکسٹینڈ. پی ٹی آئی پہ جو کیا نہیں ہوئی ڈیل کی وجہ سے نہیں ڈیلے ویلے نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ خواب کا خان ڈیل کرنے والا. دو لوگ جو اور کیسز ہیں جو سر اسلام آباد ہائی کورٹ نواز زبان کا جو بھائی تھا ساتھ میں سے دیکھو نا، اور کتنا عرصہ رکھنا ہے، بے نسن لوگ ہیں، اپنے گھروں میں جائیں نا. تو آپ کی دعائیں رنگ لے کے آ رہی ہیں. پی ٹی آئی پہ جو کریک ڈاؤن تھا اس میں تھوڑی سی نرمی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اللہ کرے نرمی ہو، فی الحال تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کرے نرمی آپ کے نرمی ہونے چاہیے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا ملک ہے، جیسے بھی جائے، جو بھی آئے، جو بھی اقتدار میں آئے، عوام کی آواز پریویل کرنی چاہیے. عوام کی آواز ہر صورت پریویل کرنی چاہے وہ جو بھی، اور عوام جو کوئی جرم بھی کرے نا تو وہ آپ کے سٹیزن ہے، وہ آپ کے شہری ہے، ان کے ساتھ بھی آئین اور قانون کے مطابق سلوک کرنا لازم ہے. ہم نے یہ آئین اور قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو کہاں لے کے جائیں گے؟ سر کل پشاور میں جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تقریباً 65 میں سے 50 سیٹیں جو ہے وہ سارے سیٹیں ہم جیت چکے ہیں. یہ کہتے ہیں زیادہ ہے، لیکن جو اس میں آپ دیکھیں اور جو آزاد بھی جیتے وہ بھی آزاد زیادہ تر ہمارے ہی ہے. اچھا الحمدللہ. سر کل دیکھو ذرا وہ کل کی جو ہے نا، یہ بڑی مبارکباد ہے. پی ٹی آئی نے کل جتنے سیٹیں لی ہے ساری پارٹیوں کی اکٹھی سے بھی زیادہ سیٹیں. اگر الیکشن ہوتے تو 2/3 اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی انشاءاللہ 2/3 سے بھی زیادہ ہوگا. آپ کا ووٹ ہمارا نہیں ہوگا. جی بالکل. بیرسٹر گوہر علی خان جو عمران خان کو پریزنٹ کر رہے ہیں توشاخانہ کیس میں، آج بہت زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہے تھے، اور آج انہوں نے یہی کہا کہ میڈیا سے گفتگو کے دوران کہ ہمیں امید ہے کہ آج عمران خان کی ضمانت بھی ہو جائے گی اور ممکنہ طور پر اس کی رہائی بھی ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہے وہ کافی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے میں اتنی جان نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اپوزیشن ہے، جو اپوننٹس والی سائڈ ہے، وہ بار بار جو ہے کبھی ان کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ عدالت سے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نیا وکیل کر رہے ہیں، کبھی وکیل بیمار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ملتوی ہونا پڑ رہا ہے بار بار چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے. فی الحال جو یہاں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بہت زیادہ نفری، ایک بہت جو ہے وہ کھڑی سیکیورٹی اس وقت تعینات کر دی گئی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار یہاں پر موجود ہے. ساتھ ساتھ جو ایف سی کی جوان ہے وہ بھی یہاں پر تعینات کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے
यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लाई गई है। इसके साथ साथ जो कैदी वैन है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद जो शायर दस्तूर है उस पर मौजूद है। तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ कैदी वैन भी मौजूद है। इसके अलावा जो है वो बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद है। शेर अफजल साहब भी सुबह यहाँ पर पेश हुई थे और इसके साथ साथ जो शरियार अफरीद और शानदाना गुलजार साहिबा वो भी आज अदालत में पेश हुई थे और अदालत ने इस्लामाबाद में किसी भी मुकदमे में उसको गिरफ़्तार करने से रोक दिया है इस्लामाबाद पुलिस को और 6 सितंबर तक उसकी ज़मानत में तवसीक़ कर दी गई है। और साथ साथ उसमें ये भी कहा कि आप लोग जो है किसी किस्म की मीडिया गुफ्तगू वगैरह नहीं करेंगे, ना सोशल मीडिया पर करेंगे ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो ये बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में पुलिस और FC की जवान यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि केस कब तक शुरू जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी, क्योंकि वकला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी पहुँच चुके हैं। नईम पंजोता साहब, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, उसने मीडिया टॉक भी की, आप लोगों ने पहले देखी। और साथ साथ जो इमरान खान की जो बड़ी बहन है उज़्मा खान और जो छोटी बहन है अलीमा खान वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुकी है। अब थोड़ी देर बाद जो है वो केस की समाअत शुरू हो जाएगी और देखना ये होगा कि क्या पहले की तरह केस मुलतवी हो जाता है या इमरान खान की रिहाई या ज़मानत हो जाती है। अब रिहाई या ज़मानत अगर हो जाती है तो क्या इमरान खान को दोबारा किसी और मुकदमे में भी गिरफ़्तार करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात हैं, तकरीबन 9 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान की इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर से मुख्तलिफ़ अदालतों से जो है वो ज़मानत खारिज हो चुकी है। इसके साथ साथ अलकादी ट्रस्ट है, इसके साथ नेब की जो है वो मुकदमा है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि साइफ़र जो कि सबसे बड़ा क्रिटिकल जो है मुकदमा है उसमें भी मुमकिन तौर पर खान की गिरफ़्तारी हो सकती है। इंशाल्लाह इस हवाले से आप लोगों को मज़ीद भी आगाह करेंगे। ये फ़िलहाल के ताज़ा तरीन न्यूज़ थी।